السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25-28 ہے. یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے تاکہ ہم اسلام کو اس طرح سمجھیں، اللہ کے دین کو ایسے سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ کی دعا ہے تاکہ ہمارا سینہ کھول دیا جائے اور ہمیں یہ بات ایسے ہی سمجھ آئے جیسا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہمیں قرآن میں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہم اپنی بات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات سے سٹارٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال کا مطلب کیا؟ یعنی وہ ایسے کام جو اللہ کے کرنے گئے. تو ویسے تو ہر چیز ہی ہے، لیکن ایک خاص جو کہ سورہ یونس آیت 3 سے سٹارٹ ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدیع ہے. بدیع کا کیا مطلب؟ بدیع کا مطلب کہ ایک بالکل نئی چیز بنانا، یعنی تھی ہی نہیں، جس کا وجود نہیں تھا. بدیع السماواتی، جیسے کہ آسمان بنا، زمین بنی، انسان کی تخلیق ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ بدیع ہے. بالکل ایک نئی چیز بنائی گئی، یعنی جس کا وجود ہی نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 پھر اللہ کے کاموں میں سے ہے خلق میں سے خلق کا نکلنا. خلق یعنی خلق میں سے خلق کا نکلنا مطلب انسان میں سے انسان کی پیدائش، جانوروں میں سے پیدائش، پودوں میں سے، یعنی ہر چیز بنی جا رہی، یعنی جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی اٹ مینس یہ سلسلہ ایک چلتا رہے گا. خلق ایک شے کا دوسری شے سے بننا. نمبر 1 بدیع، نمبر 2 خلق. نمبر 3 ہے یدبر الامر. یدبر الامر کا کیا مطلب؟ یدبر الامر یعنی کہ اللہ تعالیٰ از اے گڈ پلانر، یعنی پلاننگ ٹوٹل کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. یدبر الامر یعنی کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو سب سے پہلے آنا تھا، پھر کن کو؟ پھر شیس کو، پھر ادریس کو، پھر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ٹائم پہ آنا تھا. اسی طرح اللہ کی پلاننگ میں ہمیں اس دنیا میں کب آنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. اور ہم سے آنے والے کب آئیں گے. یدبر الامر یعنی اللہ از اے گڈ پلانر، پلاننگ ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. اس سے سب سے پہلے یعنی کہ ہمیں یہ کلیئر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے یہ افعال ہیں جس کے تحت یہ سارا ہے. اب سب سے پہلے یہ بات کہ یہاں پر دنیا کی جتنی مخلوق مینس کہ وہ چیزیں اللہ نے بنا لی. خالق کون ہوا اس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. مخلوق کون ہے؟ ہم. اسی طرح مخلوق کی تمام اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا. قلم یعنی کہ پین. قلم کا مطلب ہوتا ہے وہ کھرچتا ہے، یعنی کاٹتا ہوا چلتا جاتا ہے نا، پین پہ لکھو تو قلم جو بنایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تمام چیزوں کو لکھ ڈالو. یعنی سب سے پہلے مخلوق کی ابتدا میں قلم بنایا گیا. قلم کو حکم ہوا کہ تم ہر چیز لکھ ڈالو. کیسے ہر چیز لکھ ڈالو؟ کہ یعنی کہ اس کو یہ حکم ہوا کہ وہاں پہ لوح محفوظ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا مقام ہے وہاں پہ کہ وہاں ہماری تقدیریں ہر چیز لکھی ہوئی ہیں. پلاننگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لکھ دی گئی، وہ کس سے؟ قلم سے لکھی گئی. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل مخلوق کی تمام تقدیر لکھ دی. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. یہ حدیث بخاری کی ہے کہ اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. پھر کیا ہوا؟ قلم کو حکم کر دیا کہ وہ جی ہر چیز پوری لکھ دے. اس نے پوری ایک بات یہ لکھ ڈالی جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ کا سننا، میرا بولنا، ہمارا اس بات کو سمجھنا، ہمارا آج کے دن یہ قرآن کو سمجھنا، یہ ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا. 50,000 پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورہ ہود آیت 7 میں ہے کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا. یہ ہے سورہ ہود آیت 7. اس کے بعد اس کے مزید ڈیٹیل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کو جو ہے سورہ حامیم سجدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. پھر اس کے بعد غذائیں جو ڈالی گئیں، یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اتنی زیادہ، یہ پوری کی پوری غذائیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ڈال دی گئیں 2 دنوں کے اندر. یہ 6 دن کیسے ڈیوائیڈ ہوئے؟ 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں غذاؤں کا اندازہ ہوا. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 9 اور 10 ہے. اسی طرح 2 دن میں پھر پورے 7 آسمان بنائے گئے، یعنی یہ پورے 6 دن کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دنوں کا حساب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیلکولیشن بھی اس میں بتا دی ہے کہ دن کیسے ڈیوائیڈ کیے جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک دن ہے ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی ہمارا جب دنیا کے 1000 سال گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے اس پہ. تو اس کی پوری کیلکولیشن ہمیں
سورہ حج، سورہ سجدہ، سورہ معارج میں بتا دی گئی ہے. جب ہم قرآن میں پڑھیں گے تو یہ پورا ڈیٹیل سے آئے گا کہ تم لوگوں کے 1000 سال میرا ایک دن کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن بنتا ہے ہماری دنیا کے 1000 سال. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جب دنوں کی کیلکولیشن کے بعد بنی آسمان زمین بنائے گئے، ان چیزوں کو بنایا گیا. اس کے بعد پھر سب سے پہلے نوری مخلوق بنائی گئی. نوری مخلوق اس کو کہتے ہیں. یہ جو ہر وقت فرشتے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ والا ہے، یہ الٹے ہاتھ والا ہے، ساری جو ہمارے اچھے اعمال ہیں وہ سیدھے ہاتھ والا لکھ رہا ہے، جو غلط اعمال ہیں وہ ہمارے الٹے ہاتھ والا لکھ رہا ہے. تو یہ تمام جو ہیں پھر فرشتوں کو بنائے گا. فرشتوں کو ہم نوری مخلوق کہیں گے. جب نوری مخلوق کا ذکر آئے گا تو فرشتے، اب اس میں مین فرشتوں کے جو سب سے بڑا کرنے کا کام ہے کہ وہ نافرمانی نہیں ہے. انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا، بس ختم. اس کے بعد ان کو نافرمانی کا پتہ ہی نہیں. اب جس میں ہم صرف مین فرشتوں کا ذکر کریں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل. نمبر 2 میکائیل علیہ السلام. میکائیل کا کیا کام ہے؟ وہ تمام بارش کا نظام سنبھالتے ہیں. اسرافیل کون ہے؟ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. مالک کون ہے؟ جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام ہے. رضوان کون ہے؟ جنت کے داروغہ فرشتے کا نام ہے. مالک جہنم کے داروغہ فرشتہ اور رضوان جنت کے داروغہ. اور رقیب اور عتید جو ہر وقت ہمارے شولڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے ہاتھ والا الٹے ہاتھ والا، ان کو کرامن کاتبین کہیں گے. یہ عزت والے فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد منکر نکیر. منکر نکیر کون ہے؟ جیسے ہم قبر میں جائیں گے جو 3 سوال کرنے جو فرشتے آئیں گے ان کا نام منکر اور نکیر ہے. اب اس کے بعد ہم زمین کی ابتدا دیکھیں گے کہ یہ زمین اور آسمان بنے کب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کیسے کی. اس میں سورہ انبیاء آیت 30 ہے. کیا کافروں نے نہیں دیکھا، غور کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، پھر ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو کیا. کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب اس میں ورڈ یوز ہوا ہے فتقن، فتق. فتق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، یعنی آسمان زمین باہم ملے ہوئے تھے، ایک تھے، پھر اللہ کے حکم سے کن فیکون ہوا، وہ پھٹے. جب وہ پھٹ گئے تو اس کے بعد یہ آسمان و زمین کا ٹوٹل ہی الگ ہو گیا اللہ کے حکم سے. اس وقت زمین کا درجہ حرارت تھا تو وہ شدید گرم تھا، کیونکہ اس وقت نئی زمین بنائی گئی تھی. تو فتق کا مطلب پھاڑ دینا، کھول دینا، الگ الگ کر دینا. تو اب جب یہ دونوں زمین اور یہ الگ الگ ہوئے، جب اللہ کے حکم سے آسمان بنا اور زمین تھی، اس وقت زمین کا درجہ حرارت کتنا بلین ٹریلین ٹائم مور تھا، یعنی شدید ترین درجہ حرارت تھا. ٹمپریچر جو تھا وہ شدید گرم تھا. جب شدید گرم تھا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کون سی پیدا کی؟ جن کو ہم ناری مخلوق کہیں گے. یعنی پہلی نوری مخلوق جو فرشتے جو مسلسل اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. پھر ناری مخلوق بنائی گئی، یعنی کہ زمین کا درجہ حرارت شدید گرم تھا تو ناری مخلوق کا وجود ہوا. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں سورہ ہجر آیت 27 سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی وہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں ڈیٹیل بتا دیا کہ جنوں کو ہم نے جو آگ ہوتی ہے، آگ کی لو ہوتی ہے، اس سے بنایا ہے. پھر اس کے بعد سورہ رحمان آیت 15 میں ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا بھی بتا دیا کہ اس طرح سے نوری مخلوق بنائی گئی، پھر جن بنائے گئے. تو اس طرح پہلے اس کا مطلب ہم انسانوں سے پہلے یہاں جنوں کی حکومت تھی، یہاں زمین پہ جن قائم تھے، وہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے، پوری ان کی یہ دنیا تھی، جنوں کی دنیا تھی. وہاں سے اس کے بعد ان لوگوں نے جب وہی انسانی فطرت کے جب وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، غلط کاموں میں جیسے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فرشتوں کی ایک جماعت آئی. انہوں نے یہاں پر ان سے مارکہ آرائی ہوئی، ان کی یہاں سے خوب لڑنے کے بعد یہ لوگ ہارے. اس کے بعد جو عزازیل ہے، ایک جن ہے، وہ اوپر چلا گیا آسمان کی طرف، یعنی جن ختم ہو گئے، فرشتوں نے ان کو ختم کر دیا. پھر عزازیل جو ایک جن ہے، وہ جنوں کا سردار ہے، اس کا نام عزازیل، عین سے عزازیل. یہ اوپر چلا گیا اور اوپر جا کے اس نے دیکھا فرشتے خوب عبادت کر رہے ہیں، اس نے بھی کرنی شروع کر دی. جب اس نے خوب عبادت کی تو اس دوران پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تیسری مخلوق ہم لوگ، پھر اس کے بعد آدم کا وجود ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. جب عزازیل نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ ابلیس ملعون کے نام سے آج مشہور ہے. ابلیس ملعون کیوں بنا؟ وہ ایک تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس وقت وہ ابلیس کا روٹ ورڈ ہے بلس، بے لام سین. بلس مینس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. یہ یہاں پر اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک نوری مخلوق تھی، پھر ایک ناری مخلوق تھی. پھر ناری مخلوق میں یہ جو ابلیس شیطان ہے جس کا اتنا ذکر ہوتا ہے، یہ ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بے ذات خود جن تھا جو کہ یہ اوپر گیا اور پھر اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ آج ابلیس مسعود ہم اس کو شیطان کہتے ہیں. جس کو شیطان کون ہے؟ شیطان عزازیل ہے، اس کا اپنا نام.
اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے فرمایا کہ ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن کام کاج کی چیزیں یعنی لوہے کو پیدا کیا گیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں جانوروں کو پھیلا دیا گیا، جمعے کے دن آخری گھڑی میں جمعے سے عصر تک حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ پوری کیلکولیشن ہمیں احادیث کے تھرو ملتی ہے کہ ہفتے اتوار اور پیر کو دن کون سے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری یعنی ہمارے آنے سے پہلے ایک پوری تیاری دی۔ جیسا ایک نارملی ہمیں پتہ ہے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے ہم لوگ بہت تیاری کر کے آتے، ہم اس کی تیاری نہیں کرتے، فل تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے یہ فل ایک پوری تیاری ہوئی ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہ لا دی گئی، پہلے ضرورت کی تمام چیزیں آئیں پھر ہماری تخلیق ہوئی۔ اب سورہ بقرہ آیت 30، پھر جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ مینس کہ جس کے پاس پاور اختیار ہوتا ہے، تو ہمارے پاس اختیار ہے نا، ہم اچھے برے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے اچھا برا کام کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہم ہر وقت تیری پاکیزگی کی بیان کریں تو کیا ضرورت ہے ہم ہر وقت تیری تعریف بیان کریں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اسی طرح حضرت آدم کی تخلیق کی گئی، حضرت آدم کی تخلیق کر کے ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، اور پھر فرشتوں کو کہا گیا ان کو بتاؤ، تو انہوں نے وہ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھی تم بتاؤ، انہوں نے فٹافٹ اس کے نام بتا دیے۔ تو کلیئر کیا ہوا کہ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہوا کہ ہم انسان کو علم سے نوازا گیا، تو اس پہ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح حضرت آدم کی فل تخلیق کی گئی، ان سے پورا کا پورا، پھر اس کے بعد شیطان نے کیونکہ منع کیا تو وہ کنورزیشن جو ہے ہمیں سورہ ہجر میں ملتی ہے۔ سورہ ہجر میں کیسے ملتی ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو اس سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، یعنی جو ہماری تخلیق ہے وہ سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ اب بے شک میں نے یہ بنایا ہے، اب تم اس کو جب میں اس کو درست کروں گا تو کیا کروں گا، میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا۔ تو ہمارے اندر کی روح کیا ہوئی، ہمارے اندر کی روح جو ہے وہ اللہ نے پھونکی ہے، تو ہمارے اندر کی روح ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، وہ اللہ کی امانت ہمارے اندر ہے۔ اگر ابھی روح نہ ہو تو میری باڈی تو ڈیڈ باڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری روح پر ہے کہ اللہ نے جب روح پھونکی، یہ پوری باڈی اتنی ایکٹیو ہے، یہ ہم جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کیا کہا کہ سورہ ہجر آیت 29، اور جب میں اسے درست کر لوں گا تو میں اپنی روح اس میں پھونک دوں گا تاکہ پھر اس کے آگے تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ انہوں نے اللہ نے حکم دیا، اور کیا ہوا، جیسے آدم کی تخلیق ہوئی اللہ کا حکم ہوا، فرشتے سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس تجھے ایسا کیا تھا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو اس نے کہا یہ بشر ہے، یہ گلے سڑے کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور میں تو یہی کروں گا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ جبکہ پھر اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے اللہ نے کہا اب تم نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تم مردود ہو، اور تم قیامت تک کے لیے وہ ابلیس شیطان جو ہے مردود ہے۔ اب یہاں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ سجدہ تو الاؤڈ نہیں ہے، تو سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے آگے کرنا ہے، سجدہ ہم کر ہی نہیں سکتے، عبادت کا سجدہ اللہ کی ذات کے آگے، اس لیے ہم اس سجدے کو کہیں گے یہ تعظیمی سجدہ تھا، رسپیکٹ تھی کہ اللہ کا حکم جو تھا تو وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اور یہاں پہ شیطان نے کیا کفر کیا، اس نے کیا تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو پریورٹی سمجھا۔ اب وہ سورہ اعراف 20 میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ شیطان کا وہ تھا کہ بھئی میں تو پراؤڈ، وہ تکبر کیا اس نے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کس کو پیدا کیا، اماں حوا کو۔ تو اس کا ہمیں قرآن میں کہا سورہ نساء آیت 1 سے پتہ چلتا ہے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے تم دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے۔ اس طرح ہمارے ماں باپ کون ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، ان کی وائف۔ اب ان دونوں کو کیا حکم ہوا، اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ جنت ہے، یہاں سے جو دل چاہے تم لوگ کھاؤ پیو جو کرو، بس صرف ایک درخت ہے اس کے سامنے نہیں جانا، اس کا شجر نہیں کھانا ہے۔ سب سے پہلا ان کا کیا لیسن تھا کہ بھی یہ جو شجر ہے یہ نہیں کھانا، باقی تم لوگ جہاں جو گھومو، یہ جو مرضی کھاؤ یہ نہیں کھانا۔ اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس سے بچ کے رہنا، یہ جو ہے یہ تمہیں کہیں جنت سے نہ نکالو، یہ ان کو بتا دیا گیا تھا۔ تو شیطان نے اب کیا وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، شیطان نے ان کو یہ کہا کہ جب یہ باڈی بنا دی گئی تھی آدم کی باڈی، تو اس میں آ گیا تھا کہ اس کو مرنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، یہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے مرنا ہے۔
تو پھر شیطان نے کہا کہ سورہ اعراف 20 میں کہ تمہارے رب نے صرف اس لیے تمہیں روکا ہے کہ تم یہ دونوں درخت نہ کھاؤ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ شیطان کا بہکاوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آ کے وہ درخت کھا لیا، اور شیطان نے ان کو کیا قسم دلائی کہ وہ تو بہت خیر خواہ ہے۔ تو یہ سارا ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے، اس کی پوری ڈیٹیل اس میں آئے گی۔ پھر جب آدم و حوا نے اس درخت کو چکھا، اب یہ آیت ہے کون سی؟ سورہ اعراف 22۔ اور جب آدم و حوا نے اس کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، جو ان کے جنت کے لباس تھے وہ اتر گئے، کیونکہ یہ پورا تھا نا، جب انہوں نے نہیں کہنا مانا، وہ درخت کھا لیا، شیطان نے ان کو کہہ دیا کہ تم تو ہمیشہ والے فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے نہیں تمہیں اللہ نے منع کیا۔ جیسے ہی کھایا تو کیا ہوا؟ ان کے کپڑے اتر گئے۔ جب ان کے کپڑے اتر گئے تو کیا ہے پھر وہ سورہ اعراف 22 میں کہ جب ان کی شرمگاہیں کھلیں، ان پہ ظاہر ہوئی، تو ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا کہ نہیں کھانا؟ اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالوے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو بہت مشقت میں پڑ جاؤ گے، دنیا میں بہت کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا؟ یہاں جو تمہیں آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے، نہ تو ننگا ہے، نہ تو پیاسا ہے، نہ تو دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہوتی ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، ننگے بھی ہوتے ہیں، اور پھر پیاس بھی ہمیں بہت لگتی ہے، اور ہمیں دھوپ میں بھی بہت جانا پڑتا ہے۔ یہ وہ وارننگ سی جو کہ اللہ نے دی تھی، لیکن وہ درخت انہوں نے جب شجرہ کھایا تو یہاں پہ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کو فل کلیئر آیات بتا دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان دونوں نے یہ کھا لیا تو اس کے بعد حضرت آدم و حوا سے اللہ نے پھر کیا کیا؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، انہوں نے کہا، ان دونوں کو دعا سکھائی گئی۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے پہ بڑا نقصان کیا، غلطی تو وہ کر چکے تھے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کرے گا، اگر تو اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف 22، یہ عربی کی دعا ہے، وہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی لیے یہاں پہ یہ ان کو دعا سکھا گئی۔ اب یہاں پہ شیطان کا اور آدم کا یہ فرق ہوا کہ شیطان نے تکبر کیا، آدم نے توبہ کی۔ جیسی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ فرق ہے ہم دونوں میں، شیطان کی بھی اور آدم کی بھی۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، لیکن آدم نے کیا کیا؟ جب وہ دعا سکھائی گئی تو فوراً انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے توبہ کی۔ سورہ اعراف کی 23 آیت میں وہ پورا انہوں نے اللہ سے توبہ کی، ان دونوں نے، حضرت آدم میں بھی اور حضرت اماں حوا نے بھی، ان دونوں کی پھر یہ توبہ قبول کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم کا انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ ملعون مینس ابلیس، ابلیس مینس بلس، بلس کا مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کا اہتمام کیا، تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے اور مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیا حکم دیا، اب کیونکہ وہ غلطی کر چکے تھے، انہوں نے استغفار کیا، اور ادھر شیطان نے کیونکہ انکار کیا، پھر اللہ کا فائنل حکم آیا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی تم شیطان بھی انسان بھی سارے یہاں سے چلے جاؤ جنت سے۔ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے گی تو میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور پھر جو پیروی کرنے والا ہوگا اس پہ کوئی غم و خوف نہیں ہوگا۔ اب یہ کس نے؟ سورہ بقرہ آیت 38-39 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نیکسٹ آرڈر یہ ہے کہ تم بھی اتر جاؤ، شیطان بھی اتر جائے، اب تمہارے پاس آہستہ آہستہ میری ہدایت آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اللہ کی ہدایت کون سی ہے؟ یہی جو 1,24,000 پیغمبر ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے سارے، اور جو انکار کرے گا اس کا، ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یہ ہمارا سارا ڈیٹیل سورہ بقرہ کے اندر پڑھیں گے۔ اب اس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ چڑھا جو کہ دنیا میں آ کے ہوا۔ اب یہ کیا ہوا؟ مین کام جو آج کا لیسن تھا یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جنت سے نکالنے کا ریزن کیا تھا، کہ جنت میں ہی وہ تھے، ان کو ہر چیز کا کھانے کا کیا جب انہوں نے نافرمانی کی، پھر لیکن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے پھر یہاں پہ توبہ کر لی، انہوں نے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کہلائے گئے۔ اب ہمیں صرف مین بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا۔ دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے جو کہ ہمیں سورہ ملک آیت 2 سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس نے اس موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے گا۔ یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں یہ کہا پتہ چل گیا سورہ ملک آیت 2 سے
کہ یہاں پر ہم میں سے جو اچھے اچھے عمل کون کرے گا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے موت ڈال دی پلس زندگی بھی دے دی، دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، ایک ٹارگٹ بتا دیا کہ تم میں سے اس موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے گا. دیٹس اٹ، کلیئر آج کی اس کا پوائنٹ کہ دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ذہن میں رکھنے والے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ اللہ کی امانت ہے جو ہم نے اللہ کو پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ چلی جائے گی. اب وہ جا کے یہ بتائے گی کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا آیا کہ ہم نے اپنی روح کو وہ تسکین دی، اور روح کی تسکین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. نمبر 2، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے جو دنیا میں بھیجا تو صرف کس کام کے لیے؟ دین کو نافذ کرنے کے، اللہ کے دین کو. تو آج کی ہماری ٹوٹل ڈسکشن میں جو مین چیز ہے وہ ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ جیسے ہمیں دنیا میں اتارا گیا تو ہمیں اس کے ساتھ یہ سلیبس بھی ساتھ میں اتارا گیا. سلیبس مینس کہ ہمیں کرنے کے کون سے کام ہے، تو ہماری زندگی کے 8 سوال ہیں جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ ہے زندگی کے 8 سوال. 8 سوال یہ ہیں جن پہ پوری زندگی ہماری بیس کرے گی کہ ہمیں اللہ نے اس وقت جتنی مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہ ان 8 سوالوں پہ. کیسے؟ جیسے قبر میں جاتی ہے ہم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، سب کو پتہ ہے اللہ. تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہے. تمہارا نبی کون ہے، وہ کون سا نبی آیا تھا جس کی ہم نے یہاں پہ جو ہماری اس وقت آئیڈیل ہیں، کس کے مطابق ان کی اتباع کرنی ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 سوال ہو گئے. ٹھیک ہے، پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا تمہارا دین کیا ہے، تیسرا تمہارا نبی کون ہے. اب اس کے بعد اس قبر میں چلے گئے، پھر اس کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا جبکہ ہم سارے قبروں سے اٹھیں گے. پھر اس کے بعد وہاں پہ پھر قدم جما دیے جائیں گے جب تک کہ ہم 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، زندگی کن کاموں میں گزاری، یعنی ٹوٹل زندگی کا حاصل کیا تھا، کن کاموں میں صرف کی. نمبر 2، جوانی کن کاموں میں گزاری. جوانی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت طاقت ہوتی ہے اس وقت جسم میں نا، ہم سجدے کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں. اس میں اللہ کے لیے وقت نکالنا. نمبر 2. نمبر 3 کہ علم کتنا حاصل کیا، کتنا اس پہ عمل کیا، کہ جتنا ہم یہ تعلیم لے رہے ہیں اسلام کی کتنا ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. پھر نمبر 4 کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا، آیا کوئی سود تو نہیں تھا، کوئی یہ تو نہیں تھا، کوئی حرام تو نہیں تھا، کوئی رشوت، کوئی مال کہاں سے کمایا. نمبر 5 کہ مال کہاں خرچ کیا. اس طرح یہ ٹوٹل 8 سوال ہو جاتے ہیں، 3 قبر کے، 5 جب کہ ہمارے وہاں قدم نہیں اٹھائے جما دیے جائیں گے ہمارے قدم جب تک کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے. اس طرح انہی کی تیاری اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے. یہ جو ہمیں ٹائم پیریڈ ملتا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، اس کو اویل کرنا ہے. یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس مہلت کے اندر ہمیں ان سوال کے تیار کرنے ہیں. اس کا جواب ہمیں ملے گا سورہ ابراہیم آیت 27 میں. اس میں اللہ تعالیٰ پھر اتنے پیار سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انداز اب ہمیں قرآن پڑھ کے پتہ چلے گا، کہیں پیار تو کہیں غصہ تو کہیں غضب، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں پھر ثابت قدم رکھوں گا ان کاموں میں. یعنی اس وقت جو ہم سوالوں کے جواب بھی دیں گے وہ اللہ کے حکم سے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہلت میں کہہ دیا کہ اس مہلت کو جو تم نے گزارنا ہے اس میں میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اللہ کے دین کو نافذ کرو، تو تمہارے لیے دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس میں دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. تو یہ ٹوٹل آج کی ہماری ڈسکشن کا ٹوٹل یہ ہے کہ یہ 8 سوال سب اپنے ذہنوں میں ہم رکھیں کہ ہمیں ان کی تیاری کرنی ہے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی کریں گے، آخرت میں بھی آسانی کریں گے. باقی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی بہت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یعنی اب ہم پہ توجہ فرما، ہماری توبہ قبول کر، اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے.